Subscribe to Mufti Qasim Nawaz online. Press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، رمضان المبارک کا آخری عشرہ جاری و ساری ہے۔ آخری عشرے میں سب سے فضیلتوں والی راتیں شب قدر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شب قدر کے معنی، مفہوم اور یہ رات کیوں عطا ہوئی اور اس کی فضیلت کے بارے میں بیان کریں گے۔ اور سب سے اچھی بات اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو رات ہے لیلۃ القدر، یہ صرف امت مسلمہ کی خصوصیت ہے۔ اس کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ سماعت کریں گے آپ۔ اور یہ رات پہلی امتوں میں جو عابد تھے، جو کہ ہزاروں سال عبادت کرتے تھے، ان سے بڑھ کر ہے۔ ہم اگر اس ایک رات میں عبادت کریں گے تو یہ ہماری عبادت ان کی 1000 راتوں کی 1000 ماہ سے بھی زیادہ اعلیٰ ہوگی۔ تو سامعین مکرم، لیلۃ القدر کے معنی و مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ لیلۃ القدر اور شب قدر جسے کہتے ہیں، رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت و خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں، یعنی جس شخص کی ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 سال 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا۔ 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اللہ کریم جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ شب قدر کے معنی و مفہوم سماعت کیجیے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبہ کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اسی لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر کے فیصلوں کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اسی رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب، قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ سورت میں لفظ قدر 3 بار آیا ہے۔ اور ایک اور فضیلت سماعت کیجیے کہ لفظ قدر تنگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس لفظ کے لحاظ سے اسے قدر والی رات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرشتے زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ ایک اور مفہوم اور فضیلت سماعت کیجیے۔ امام ابو بکر الوراق قدر کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والوں کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، گرچہ وہ پہلے اس لائق نہیں تھے۔ تو اب یہ سماعت کیجیے کہ یہ رات ہمیں کیوں عطا ہوئی۔ اس رات کے عطا کیے جانے کا سب سے اہم سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ کی غم خواری ہے۔ موطا امام مالک میں لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی کم عمر کو دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں اتنے سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کریں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدس دل کو اس معاملے میں ملول و پریشان دیکھا تو فرمایا بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی گئی، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اسی کی تائید حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تعجب فرمایا اور اپنی امت کے لیے
آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے اللہ، اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرما دی۔ ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے مختلف شخصیات، حضرت ابو ایوب، حضرت زکریا، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ امام قرطبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اسی وقت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرمایا ہے۔ اور پھر قرآت کی ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اس پر اللہ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس فرط مسرت سے چمک اٹھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل یہ کرم فرمایا کہ اس امت کو لیلۃ القدر عنایت فرما دی اور اس کی عبادت کو 80 نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر قرار دے دیا۔ اور سامعین مکرم، یہ سماعت فرمائیے کہ لیلۃ القدر فقط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ سامعین مکرم، مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں عابد اسے قرار دیا جاتا تھا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس امت کو یہ خصوصیت اور فضیلت حاصل ہوئی، وہ ایک رات کی عبادت سے ان لوگوں سے بہتر مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ سابقہ امتوں کا عابد وہ شخص ہوتا تھا جو 1 سال 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے رب العزت نے اس امت کے افراد کو یہ شب قدر عطا فرمائی کہ جس کی عبادت 80,000 ماہ سے بہتر ہے، اس 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ گویا یہ عظیم نعمت بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں امت کو نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شب قدر میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی لیلۃ القدر کے صدقے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ Subscribe to Mufti Qasim Nawaz online. Press the bell icon for more videos.